اور پھر معصوم نے کہا کہ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. آگے جملے مولانا نے پہنچائے ہیا واللہ عبادت ہی واللہ افضل ہی واللہ افضل ہی واللہ افضل الیست العبادہ ہی واللہ عبادہ ہی واللہ عبادہ ہی واللہ عبادہ الیست الاشد ہی واللہ اشد ہی واللہ اشد ہی واللہ اشد. کہا تم حیران ہو رہے ہو کہ دعا افضل ہے، تو کیا دعا افضل نہیں ہے؟ خدا کی قسم دعا افضل ہے. پھر مولا پوچھتے کیا دعا عبادت نہیں ہے؟ کہا خدا کی قسم دعا عبادت ہے، خدا کی قسم دعا عبادت ہے. جملہ تو اب کہنے جا رہا ہوں کہ اللہ نے یہ کیوں کہا کہ جو میری عبادت میں غرور کرتے ہیں میں ان کو جہنم میں پھینک دیتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی. مولا کہہ رہے ہیں دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، اور جو عبادت پر غرور کرتا ہے اللہ کہہ رہا ہے میں اسے ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک دیتا ہوں. مولا بات سمجھ میں نہیں آئی. کہ بات کیوں نہیں سمجھ میں آئی؟ سنو، جب کوئی بندہ نماز پڑھ لیتا ہے، جب کوئی بندہ صلاۃ ادا کر لیتا ہے، 4 رکعت نماز پڑھ لی، بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ پڑھ لی، اور نماز پڑھنے کے بعد مصلی لپیٹ کے ایک طرف رکھا اور چل دیا، اور دعا نہیں مانگی نماز پڑھنے کے بعد، تو اللہ اپنے ملائکہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کتنا مغرور بندہ ہے، میری نماز تو پڑھ لی لیکن مجھ سے طلب کرنے کے لیے مجھے اس قابل ہی نہیں جانتا کہ مجھ سے دعا مانگے. اس کی نماز کو بھی جہنم میں پھینکو، اس کی دعا کو بھی جہنم میں پھینکو. یہ ہے غرور، یہ ہے تکبر کہ بندہ نماز تو پڑھ لے لیکن دعا نہ مانگے. تو کیوں کہا کہ دعا مانگو؟ کیوں کہا کہ مانگو؟ کہ اس لیے کہ جب اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے تو معلوم ہوگا کہ ہاتھ پھیلانے والوں کا کرب کیا ہوگا. جب اللہ کے سامنے خشیت کی منزل پر آ جاؤ گے، جھک جاؤ گے، غریب اور فقیر ہو کے اللہ کے سامنے ابھی اپنی عبودیت کا اعتراف کرو گے، تب پتہ چلے گا کہ غریبی کیا ہوتی ہے، فقیری کیا ہوتی ہے. کہتے ہیں حضرت ابراہیم خلیل اللہ ایک مقام سے گزر رہے تھے، گزرتے گزرتے دیکھا ایک شخص ہے وہ اللہ کی عبادت کر رہا. جناب ابراہیم رک گئے، اس کی عبادت کی ادا کو دیکھا، اس کے خضوع اور خشوع کو دیکھا، اس کی تسبیح کی آواز اور قرأت کی آواز انہیں پسند. رک گئے کچھ دیر کے لیے، چاہتے تھے کہ یہ نماز ختم کرے، یہ عبادت ختم کرے تو میں اس سے بات کروں، اس سے بات کرنا چاہتا ہوں. کسی کی عبادت، کسی کی خضوع و خشوع کی عبادت اس کے مرتبوں کو کیسا بڑھاتی. جو اللہ کا دوست ہے وہ اس کی دوستی طلب کر رہا. کیا اس بات پر راضی ہو تھوڑی دیر کے لیے میں تمہارا مہمان بن جاؤں؟ کہا بالکل. کہا چلو تمہارے گھر چلتے. کہا چلیے. پہنچ گئے چوٹی پہ، گھر آ گئے. اس نے کہا کہ اب بتائیے آپ کیوں میرے گھر میں آنا چاہتے تھے؟ کہا کہ تیری عبادت کی ادا جب مجھے پسند ہے تو مجھے یقین ہے کہ اللہ کو بھی پسند ہو. میں چاہتا ہوں میں اور تو مل کے دعا کریں. کہا نہیں نہیں. حضرت ابراہیم نے کہا کیوں؟ کہا نہیں میں دعا نہیں مانگتا، میں نے دعا مانگنا چھوڑ دیا. حضرت ابراہیم نے کہا کہ وجہ تو میں تمہیں بعد میں تم سے پوچھوں گا کہ کیوں تم نے دعا مانگنا چھوڑ دی. کیا تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں وجہ بتاؤں کہ تم جو دعا مانگ رہے ہو تو تم نے جو دعا مانگنا چھوڑی تو بعض دعائیں قبول کیوں ہو جاتی ہیں، بعض دعائیں رد کیوں ہو جاتی ہیں. بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے مانگ رہا ہے، دعا قبول نہیں ہو رہی. حضرت ابراہیم کہہ رہے کہ وجہ یہ ہے کہ جب وہ بندہ اللہ سے دعا مانگ رہا ہوتا ہے، اس کو طلب کر رہا ہوتا ہے، اس کو پکار رہا ہوتا ہے، اللہ کو اس کی آواز اتنی اچھی لگتی ہے، اتنی پسند آتی ہے، اتنے کیف کی منزل پر آ جاتی ہے، قدرت کے فرشتوں سے کہتا ہے کہ رک جاؤ ابھی اس کی دعا قبول نہ کرنا، اس لیے کہ اس کو دے دیا تو یہ مانگنا چھوڑ دے گا، مانگنا چھوڑ دے گا تو اس کی آواز میرے کانوں میں نہیں آئے گی. اور بعض دعائیں اس لیے فوراً قبول ہو جاتی ہیں کہ مانگنے والے کی آواز اتنی قریب ہوتی ہے کہ اللہ کو اس کی آواز پسند نہیں ہوتی، فرشتوں سے کہتا ہے فوراً اس کو دے دو، اس لیے کہ اب اس کی آواز سننا نہیں چاہتا. اب جناب ابراہیم نے کہا یہ بتا تو نے دعا مانگنا کیوں چھوڑ دیا؟ اس لیے چھوڑ دیا 3 سال ہو گئے ایک دعا مانگتے مانگتے، وہ دعا قبول نہیں ہوئی، اب میں دعا نہیں کرتا، اب میں دعا نہیں مانگتا. حضرت ابراہیم نے کہا کیا میں تجھ سے پوچھ سکتا ہوں وہ کون سی دعا تھی جو تو مانگ رہا تھا اور قبول نہیں ہوئی؟ توجہ ہے سب کی؟ کہا میں بتاتا ہوں آپ کو. کہا بتاؤ کیا ہوا؟ کہا جدھر میں عبادت کر رہا تھا
3 سال پہلے ایک خوبصورت حسین و جمیل جوان وہاں سے گزر رہا تھا اور وہ جانوروں کا غلہ چرا رہا تھا. اتنا حسین کہ اس کے چہرے سے روشنی پھوٹ رہی تھی, اس کا ماتھا چمک رہا تھا. اتنا حسین کہ اس کی زلفیں اس کے شانوں پر بل دے رہی تھیں. جب وہ ہوا میں ہاتھ لہراتا تھا, ہوا لہراتی تھی تو عجیب خوشبو آتی تھی. اس کی چال بھی بڑی دھیمی تھی, اس کی رفتار بھی بڑی دھیمی تھی, اس کی گفتار بھی بڑی دھیمی تھی. حسین ترین شکل. جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا میں متوجہ ہو گیا. میں نے اس سے آگے بڑھ کے پوچھا, آپ کون ہیں اور یہ کس کا غلہ چرا رہے ہیں؟ اس جوان نے جواب دیا, انا اسماعیل ابن خلیل الرحمان. اتنا مشکل جملہ تو نہیں تھا. اس جوان نے کہا, میں اسماعیل ہوں, خلیل الرحمان کا بیٹا ہوں. خلیل الرحمان کا بیٹا ہوں اسماعیل, اور یہ میں انہی کا جانور چرا رہا ہوں. یہ کہا اور وہ جوان چلا گیا. کہتا میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ جب بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا. جب بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا. کہتا ہے توجہ, اتنا ذہین مجمع ہے کہ میں جملہ کہوں گا اور تم جملے تک پہنچ جاؤ گے. کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے اس کو دیکھا تو میرے دل میں تمنا پیدا ہوئی, جب بیٹا ایسا ہے تو باپ کیسا ہوگا. میں نے اسی وقت سے دعا کرنا شروع کی, پروردگار اگر اس زمین پر تیرا کوئی خلیل ہے تو اس کی زیارت کروا دے. 3 سال ہو گئے اب تک زیارت نہ ہوئی, اس لیے دعا مانگنا ہی چھوڑ دیا. ایک بار ابراہیم اٹھے, اسے گلے سے لگا کر کہا, 3 سال بعد آج اللہ نے تیری دعا کو قبول کر لیا. علی مولا علی, علی مولا علی, علی علی مولا علی, علی مولا